بطور تمہید کی یہ بات میں آپ کو بتا دینا بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو جاننے کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، خصوصاً جو ایک طالب علم کے طور پر میں اور آپ حدیث کی جو کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کی اور جو بھی قدیم کتابیں ہیں جس میں اسانید سے کتابیں مرتب کی گئی ہیں، تو اس اعتبار سے اسانید کو جاننے کے لیے جو چیزیں کارگر ہوتی ہیں، جو باریکیاں ایک طالب علم کے پیش نظر ہونی چاہیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کے طبقات، پھر صحابہ کے بعد کا جو طبقہ ہے تابعین کا، پھر تابعین میں جو طبقات ہیں، یعنی ان سب کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ دقیق فرق ایسا ہے جو کئی پہلوؤں سے اپنے اندر اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حافظ ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ، ان کی جو معروف حدیث اصول الحدیث پر جو کتاب ہے، علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث، جو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے، اس میں جو 40ویں جو قسم ہے النوع الاربعون، اس میں انہوں نے جو تابعین، معرفت التابعین کا ذکر کیا ہے، یعنی صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد، معرفت الصحابہ سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے معرفت التابعین سے متعلق گفتگو کی ہے۔ معرفت التابعین سے متعلق گفتگو کرنے سے قبل ایک سطر میں انہوں نے بڑی دقیق بات انہوں نے لکھی ہے، کہا کہ ھذا و معرفت التابعین، یعنی ھذا مطلب وہ فصل، وہ مبحث جو صحابہ کی معرفت سے متعلق ہے، اور وہ معرفت التابعین، اور تابعین کی معرفت سے متعلق ہے، اصل الاصیل، کہا کہ ایک بنیادی چیز ہے، کس اعتبار سے؟ یرجع الیہ للمسند والمرسل، یعنی مسند اور مرسل میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ انہی دو طبقوں کے فرق کرنے کے ساتھ، ان دو طبقوں میں فرق نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ جو یہ حدیث متصل ہے یا مرسل ہے یہ نہیں جان پائیں گے، یا مسند ہے مرسل ہے نہیں جان پائیں گے۔ یہ دو طبقوں کا جو حد فاصل ہے وہ ایک طالب علم کو جاننا لازمی طور پر ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عظیم عالم دین 4 صدی ہجری کی، بلکہ 5 صدی ہجری کے آغاز میں آپ کا انتقال ہوا، ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے، کتاب معرفت علوم الحدیث، امام حاکم رحمہ اللہ 405 ہجری سے وفات ہے آپ کا۔ اس میں آپ نے بہت اہم بات لکھی ہے جو میں آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا۔ اس کی جو 7ویں قسم ہے، 7ویں قسم معرفت الصحابہ پر مشتمل ہے۔ 7ویں قسم جو صحابہ سے متعلق ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کا جو اختتام جس انداز میں کیا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے، ان کی عبارت سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں رأیت جماعتا من مشایخنا، امام حاکم کہہ رہے ہیں رأیت جماعتا من مشایخنا یروون الحدیث المرسل عن تابعی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوہمونہ صحابیا۔ ایک مرسل روایت کرتے ہیں، لیکن مرسل روایت کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسند ہے، کیوں؟ وہ تابعی کو انہوں نے صحابی رسول سمجھا۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو۔ اسی طرح سے وَرُبَّمَا رَوَوْا الْمُسْنَدَ عَنْ صَحَابِي فَيَتَوَهَّمُونَهُ تَابِعِيًّا، کبھی وہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں اور جو ہے صحابی سمجھ کر کے متصل سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ یعنی صحابی ہی سے ایک مسند روایت پیش کرتے ہیں، لیکن ایک وہم یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں تابعی تو نہیں۔ تو یہ فرق جاننا بے حد ضروری ہے، اور خاص کر اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کی تو تعدیل کی ہے، قرآن مجید کی بکثرت آیات ہیں، احادیث نبویہ ہیں، اہل علم کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے صحابہ کی تعدیل سے متعلق، الصحابۃ کلہم عدول۔ لیکن اگر وہ تابعی ہیں یا صحابی ہیں یہ فرق نہیں ہو پائے گا۔ صحابی ہیں تو ان کی تعدیل ہو چکی ہے، لیکن اگر وہ تابعی ہیں تو پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی تعدیل ہوئی ہے کہ نہیں ہے، وہ ثقہ ہیں کہ نہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اشتباہ ہو جائے، یہ فرق واضح نہ ہو، تو پھر وہ صحابی کو تابعی سمجھ لیں گے، تابعی کو صحابی سمجھ لیں گے، اور صحابی کی کا مجہول ہونا ضرر نہیں ہوتا ہے، جبکہ تابعی کا مجہول ہونا ضرر ہوتا ہے۔ اگر یہ فرق نہیں کر پائیں گے تو یہاں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ حدیث مرسل ہے، متصل ہے، جب تک حکم حدیث پر لگانے کے لیے یہ دو طبقوں میں فرق نہیں کیا جائے گا، حد فاصل کیا ہے نہیں معلوم ہوگی یہ چیز، پھر جو ہے اس کا اثر یقیناً حکم پر پڑے گا۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ یعنی مخضرم کی اگر بات کرتے ہیں، جنہوں نے عہد نبوت کو پایا لیکن رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہو پائی، میں باتیں بتاؤں گا اس کی تعریف وغیرہ کیا ہے، عہد نبوت کو پایا ہو انہوں نے، ایسی صورت میں زیادہ چیز حساس ہو جاتی ہے کہ وہ صحابی ہیں کہ تابعی معلوم کرنے کے لیے۔
اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کو جو ہے وہ عہد صدیقی میں پیدا ہوئے، عہد فاروقی میں پیدا ہوئے، عثمان بن عفان کے دور میں پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، وہ معلوم ہے کہ وہ تابعی ہیں، لیکن عہد نبوت انہیں ملا ہے، صدیق اکبر کے دور میں وہ بڑی عمر میں آئے ہیں، ایک اشتباہ سا ہوتا ہے کہ کہیں وہ رسول اللہ سے ملاقات تو نہیں ہوئی ان کی، ایسے میں وہ تابعی تو ہیں ہی، لیکن ایک خاص قسم کی ان کے اندر جو صفات ہیں اس وجہ سے وہ ایک طبقہ ہے مخضرم، تو اس وجہ سے بھی یہ حد فاصل کیا ہے، یہ جاننا ایک طالب علم کے لیے بھی